اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں، اور اس ویڈیو میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا جو مجرم ظہیر کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا، اور اس میں جو موجود ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے علی جعفری ملک پر بتاتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کے بارے میں جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ملک ہیں۔ بہرحال کورٹ میں انہوں نے درخواست دی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں، اس وقت جب بچی لاہور میں تھی، ان کی کسٹڈی میں تھی، ان کی پہنچ میں تھی، ان کی ایکسس میں تھی۔ انہوں نے جا کر زبردستی ایک کچھ پیپرز پہ سائن کرائے تھے جس میں ان کا اپنا وکالت نامہ شامل تھا، اور انہوں نے یہ عدالت میں درخواست دی کہ جی میرے والدین کو کہا جائے کہ جی میرے نکاح نامے کو صحیح ثابت کریں اور مجھے ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیں۔ یہ درخواست انہوں نے جمع کروائی، اور اس کے بعد بچی پھر ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ لاہور آ گئی، اور لاہور سے کراچی آ گئی، اور پھر کراچی آنے کے بعد جو بھی حالات ہوئے اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ 6 جنوری 2023 کو کراچی ہائی کورٹ میں اس درندے اور اس کے سہولت کاروں کی موجودگی میں بچی اپنے والدین کی طرف چلی گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے والدین کے ساتھ جانا ہے، اور وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ یقیناً اب جو پینڈنگ درخواستیں ہیں اب ان کو نپٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ درخواستیں کافی ساری دی گئی ہیں، ادھر درخواست ادھر درخواست۔ ظاہر ہے گینگ نے جتنی بڑی کوشش کی بچی کے اوپر قبضہ کرنے کی، معاف کیجیے گا، جتنی بڑی کوشش کی گینگ نے بچی کے اوپر قبضہ کرنے کی، بچی کو اپنے تجارتی مقاصد کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی، وہ اس پہ ناکام رہے۔ تو انہوں نے پھر ہر طرح سے کوشش کی، پانی کی طرح پیسہ بہایا اور درخواستیں دی تاکہ مہدی کاظمی صاحب کو تنگ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے یہ درخواست بھی دی گئی، لیکن یہ وکیل بھول گیا کہ اس نے جو درخواست جمع کرائی ہے اس پہ بچی کے سائن لینے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ بچی کے سائن کے بغیر اس نے درخواست جمع کرا دی، اور اس کے بعد پھر اب جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ جی بچی عدالت میں آ کے بیان دے گی۔ عدالت میں آ کے بچی اگر جب یہ بیان دے گی کہ مجھ سے یہ زبردستی سائن کرایا گیا تھا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ جی کیا اس میں لکھا ہوا ہے، بلینک پیپر پر، خالی پیپر پر سائن کرائے گئے تھے، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان سب کا کیس جو ہے نا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے جتنا اس بچی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی، دباؤ میں لانے کی کوشش کی، بلیک میلنگ کی، ویڈیوز بنا کر ڈرا دھمکا کر، جس طرح بھی، وہ سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے۔ بچی ان کے چنگل سے نکل چکی ہے، اور یہ بغیرت لوگ جو ہے نا اب قانون کے شکنجے میں آنے والے ہیں، ذلت اور رسوائی کی بہت گہرے کنویں میں گرنے والے ہیں۔ تو یہ اب پھنس چکے ہیں بری طرح، اب ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے سچ کو فیس کرنا ہے، عدالتوں کو فیس کرنا ہے، عدالتوں میں قانون کو فیس کرنا ہے کہ جس طرح جھوٹ بولے گئے، جس طرح بچی سے باتیں کہلوائی گئیں، وہ یقیناً قابل شرم بات ہے۔ اور پھر اپنی ڈٹھائی سے اس کیس پر جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے رہے، اب یہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب ان کے آسانی سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ انہوں نے خود کو اس طرح اب اس کیس میں فریق بن کر
सहूलत कार बनकर फंसा लिया है कि अब इनके बचने का आसानी से कोई चांस नहीं है, और इनको बचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जानती है कि अगवाकार और उसके सहूलत कुनंदा के साथ क्या सलूक होना चाहिए। ये कानून की अदालतों से जिस दिन ये समात शुरू होंगी, फिर उसके बाद जहीर साहब जेल में, और फिर बाकी सहूलतकारों का साथ क्या होगा वो तो जाहिर है कानून ही बताएगा। लेकिन अब ये बुरी तरह तंग गली में फंस चुके हैं। ज्यादा चाहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।